السلام علیکم کلاس 5، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا آج کا اردو کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی اردو کی کتابیں صفحہ نمبر 5 کھول لیجئے۔ بیٹا صفحہ نمبر 4 پہ اور 3 پر اور 2 پر ہمارے پاس بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی ریڈنگ تھی، ہم نے ریڈنگ کر لی تھی، اب ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، الفاظ معنی اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ تربیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الفاظ کون کون سے ہیں؟ تربیت یعنی تعلیم یا سکھانا، سوانح حیات یعنی کہ حالات زندگی، چاقو چوبند چست و توانا، ناگہانی آفت اچانک آنے والی مشکل، ابتدائی طبی امداد یہ زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد، ہنر خوبی یا اچھائی۔ تو یہ تمام الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاپی پر لکھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے، جماعت کا کام، عنوان سب لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ سینٹر میں آپ نے ایک لائن لگانی ہے، ایک جگہ پہ الفاظ لکھنا ہے، دوسری جگہ پہ معنی لکھنی ہے، پھر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ جو درست جواب ہوگا اس کو پنسل سے بھرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابو جو کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام ڈیش تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام حکایت سعدی تھا، بچوں کی کہانیاں تھا، کلیات اقبال تھا یا اسکاؤٹ تحریک تھا؟ ابو جو کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام اسکاؤٹ تحریک تھا، ٹھیک ہے؟ شاہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد ڈیش ہے، 6 سے 11 سال ہے، تو ہم نے 6 سے 11 سال یہاں پہ سرکل کر دینا ہے، لکھ بھی دینا ہے خالی جگہ میں۔ لارڈ بیڈن پاول کا تعلق ڈیش سے تھا، کس سے تھا؟ امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، کینیڈا سے؟ برطانیہ سے تعلق تھا، وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ لارڈ بیڈن پاول نے ایک ڈیش لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ کیا لکھی؟ کہانی لکھی، کتاب لکھی، نظم لکھی یا رپورٹ لکھی؟ کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ علی نے ڈیش کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کر لیا۔ کس کا حصہ بننے کا ارادہ کیا علی نے؟ کرکٹ ٹیم کا، اسکاؤٹ تحریک کا، گرلز گائیڈ کا یا محلہ کمیٹی کا؟ اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بننے کا پکا ارادہ علی نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے صفحہ نمبر یہ آپ کا صفحہ نمبر 15 تھا، صفحہ نمبر 16 پر اب آپ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 16 پر ہمارے پاس ہے سوالوں کے جواب۔ اب ہم نے سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکاؤٹس، پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی کاپیاں کھول لیجئے، اردو کی کاپیاں کھولیں، برائے مہربانی اسلامیات کی کاپیاں مت کھولیے گا، اردو کی کاپیاں کھولیں، اس میں جماعت کا کام اور عنوان لکھیے، عنوان کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، سائڈ لائنز ڈرا کریں اور پھر کام شروع کریں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے لکھیے۔ بیٹا ہم نے تو بہت سے فائدے پڑھے تھے، ان میں سے کوئی سے 2 لکھنے ہیں، تو میں نے کون سے 2 لکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ ان کے علاوہ کوئی 2 ایسے ہیں جو آپ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے درج ذیل ہیں۔ انسان اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور اپنی ذاتی صفائی کے طریقے سیکھتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی ہنگامی حادثے کی صورت میں مریض کو طبی امداد دینا سکھایا جاتا ہے۔ یہ 2 فائدے ایسے ہیں جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں کام آتی ہے؟ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت سے یہاں پہ لکھنے میں مسٹیک ہو گئی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل پراپر لائن میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح لکھنا ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کی مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے میں کام آتی ہے۔ سوال کیا تھا کہ کن حالات میں خاص طور پہ کام آتی ہے؟ خاص طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور ہر قسم کی مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرنے میں اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کام آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں کی؟ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک لارڈ بیڈن پاول نے شروع کی۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ارد گرد کے رہنے والوں کی زندگیاں بہتر بنا سکیں، اس لیے انہوں نے یہ تحریک شروع کی۔ اگلا سوال ہے، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ہنگامی حالت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، کوئی سے 3 ہنر لکھیے جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے کون کون سے لکھے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کھانا بنانا اور گھر کی چیزوں کی مرمت کرنا، سوئی دھاگے کا استعمال اور سلائی کڑھائی، لکڑی سے چیزیں بنانا، یہ 3 ہنر ہیں جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے صفحہ نمبر 17 پہ۔ صفحہ نمبر 17 پہ ہمارے پاس ہے خط نویسی، یعنی کہ خط کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اپنے سے بڑوں کو خط لکھنے کے آداب۔ خط لکھنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
آپ خط میں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. ایک الگ کاغذ پر یا کاپی میں صرف اشاروں کی مدد سے اہم باتیں لکھ لیں. مثلا امتحان میں کامیابی، امی جان کی صحت، چھٹیوں کا پروگرام وغیرہ. جو بھی آپ نے خط میں باتیں کرنی ہیں وہ تمام باتیں کسی رف کاغذ پر لکھ لیں کہ آپ جب خط لکھ رہے ہوں تو آپ کو یاد رہیں. ٹھیک ہے. خط لکھنے کے لیے صاف ستھرا کاغذ، عمدہ قلم اور خوش خط لکھائی کا خیال بھی رکھیں. گندی لکھائی میں لکھیں گے تو پڑھنے والے کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ پڑھے. ٹھیک ہے. حفظ مراتب کا خیال رکھیں. حفظ مراتب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو خط بھیجا جا رہا ہے اس کے مرتبے اور مقام کا خیال رکھ کر خط لکھا جائے. مثلا اگر آپ اپنے ابو کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہ کہ یار ابو، نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. آپ تو کہیں گی پیارے ابو، سلام ابو، اچھے ابو، اس طرح کے الفاظ کہیں گے، آداب ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے تکلفی کا بھی اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دوست بھی کہہ دیں گے، بھائی بھی کہہ دیں گے، اس کا نام بھی لے لیں گے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑا ہوگا اس کے مرتبے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو ادب آداب کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بڑا ہے تو آپ کے خط سے احترام اور ادب کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اگر برابر کا ہے، مثلا آپ کا ہم جماعت یا دوست وغیرہ، تو بے تکلفی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اگر چھوٹا ہے تو شفقت اور محبت کا اظہار ضروری ہے. اگر بڑے کسی کو آپ نے خط لکھا ہے اور اس میں آپ کی ادب آداب ظاہر نہیں ہو رہے تو آپ کے خط کے کوئی نمبر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. انسان کا اخلاق، انسان کے ادب آداب ہی اس کی سب سے اچھی پہچان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چھوٹا ہے تو اس سے پیار اور محبت اور شفقت سے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. خط اس طرح لکھیے جیسے آپ اپنے مخاطب سے گفتگو کر رہے ہوں. اس طرح خط لکھنا ہے جیسے آپ عام طور پہ بات چیت کرتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے ویسے خط لکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک ادھر کی لگائی، ایک ادھر کی لگائی، ایک ادھر کی لگائی، پھر ایک ادھر کی لگائی. ایسے نہیں. پراپر سیکوینس میں جس طرح بات کی جاتی ہے صحیح طرح سے، پراپر طریقے کے ساتھ، اسی طرح آپ نے خط بھی لکھنا ہوتا ہے. خط کے مختلف حصے مناسب طور پر لکھیے. مثلا القاب اور آداب، مضمون، اختتام، یہ مناسب طرح سے آپ نے لکھنا ہے. ابھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. خط کا آغاز، بڑوں کے لیے استعمال ہونے والے چند القاب. اب جب آپ خط کا آغاز کرتے ہیں تو بڑے اگر کوئی کسی کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کون کون سے القاب استعمال کر سکتے ہیں؟ ابا جان، والد صاحب، تایا جان، دادا جان، ماموں جان وغیرہ کے لیے آپ کے کون سے القاب استعمال کرتے ہیں؟ کون سا لقب استعمال کرتے ہیں؟ پیارے کا یا محترم کا. پیارے ابا جان، محترم دادا جان، قبلہ تایا جان. ٹھیک ہے. امی جان، والدہ صاحبہ، تائی جان، دادی جان، خالہ جان وغیرہ کے لیے آپ کون سے القاب استعمال کرتے ہیں؟ پیاری کا یا محترمہ کا. ٹھیک. خط کا اختتام کیسے کیا جاتا ہے؟ خط کا اختتام آپ کا فرمانبردار بیٹا، بھتیجا، پوتا، آپ کی فرمانبردار بیٹی، بھتیجی یا پوتی. ٹھیک ہے. خط کے مختلف حصوں میں مناسب فاصلہ اور وضاحت ضروری ہے. خط کے شروع میں دائیں جانب اپنے شہر کا نام اور تاریخ بھی لکھیے. مثال کے لیے اگلے صفحے پر دیا گیا خط دیکھیے. دیکھیں آپ کو ایک خط دیا ہے، اپنا پتہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے. جس شخص نے محمد احسن نے لکھا ہوا ہے خط، تو اس کا پتہ کیا ہے؟ ملت ہائی اسکول. جو آپ کا پتہ ہوگا اس کے آگے سب سے پہلی لائن میں کوما لگے گا، پھر اس کے بعد ہے 204 گلگشت کالونی، ملتان. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے. لیکن جب ہم کلاس میں خط لکھتے ہیں تو ہم اپنا پتہ نہیں لکھتے، ہم ایگزیکٹ پتہ نہیں لکھتے. ہم لکھتے ہیں از کمرہ امتحان، اور جو شہر کا نام ہے اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں الف بے جیم. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اصل زندگی میں کسی کو خط لکھنا ہے تو آپ اپنا پتہ لکھیں گے. لیکن جب ہم اسکول میں لکھتے ہیں، اسکول میں خطوط نویسی کرتے ہیں، تب ہم اپنا پتہ نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں از کمرہ امتحان اور اگلی لائن میں لکھتے ہیں الف بے جیم. ٹھیک. مکمل تاریخ پھر اس سے نیچے لکھتے ہیں. مکمل تاریخ آپ نے لکھ لی. اس کے بعد ہے القاب، یعنی کہ ابا جان کے نام یہ خط ہے تو پیارے ابا جان. ٹھیک ہے. محترم ابا جان. پھر آداب، سلام کرنا ہے آپ نے. بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، سلام آپ نے ہمیشہ کرنا ہے. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پھر آتا ہے خط کا مضمون. ٹھیک ہے. کہ یعنی کہ آپ نے خط میں جو بات کرنی ہے اب کریں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پہلی لائن آپ نے ہمیشہ ایسے ہی شروع کرنی ہوتی ہے. کسی بڑے کو لکھیں یا چھوٹے کو لکھیں یا اپنے برابر کو لکھیں، ہمیشہ سلام کے بعد سب سے پہلے خیریت پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے یہاں بھی خیریت ہے. 1 ہفتے قبل آپ کا خط ملا. جواب دینے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے امتحان ختم ہونے کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے اور ہم ان کی تیاری میں بہت زیادہ مصروف تھے. آپ کی دعاؤں سے میں دوڑ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آیا ہوں. امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ امید ہے وہ اب بہتر ہوں گی.
جیسے ہی چھٹیاں ہوں گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کتنے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بیٹا خط میں تو ادب آداب ظاہر کرنے ہی ہوتے ہیں، اصل زندگی میں بھی ادب آداب ظاہر کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں سب کو درجہ بدرجہ سلام و دعا، آمنہ اور فرقان کو بہت بہت پیار، آپ کا فرمانبردار بیٹا محمد احسن۔ یہ اختتام ہو گیا۔ نیچے آپ دیکھ لیجیے، آپ کو دیا گیا ہے اپنی امی جان کو خط لکھیے اور امتحان کی کامیابی کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے اپنی امی جان کو خط لکھنا ہے اور کیا بتانا ہے؟ امتحان کی کامیابی کے بارے میں بتانا ہے، یا اپنے بڑے بھائی کے نام خط لکھنا ہے اور انہیں اپنے معمولات کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ دن بھر کیا کرتے ہیں۔ آج ہم پہلا والا خط کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی لیکچر ہوگا کسی دن ہم دوسرا والا خط کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ اپنی اردو بی کی کاپیاں کھولیے، اردو الف کی کاپیاں نہیں کھولنی، اردو بی کی کاپیاں کھولنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے لکھیے عنوان، آپ کا عنوان کیا ہے؟ خطوط نویسی۔ پھر لکھیے آپ کا جو سوال ہے وہ اپنی امی جان کو خط لکھیے اور امتحان میں کامیابی کے بارے میں بتائیے۔ از کمرہ امتحان کوما الف بے جیم، آج مورخہ 11 اگست 2020۔ پیاری امی جان، پیاری امی جان جب آپ نے مخاطب کر لیا تو اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک جو ہوتا ہے وہ ضرور آتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ امی جان کو بتانا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرے سالانہ امتحانات ہو رہے تھے، امتحان اب ختم ہو چکے ہیں اور نتیجہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آپ یہ سن کر یقیناً بہت خوش ہوں گی کہ میں نے آپ کی دعاؤں سے ہر مضمون میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ تمام اساتذہ کرام میری کارکردگی پر خوش ہیں۔ اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، میں اپنا تعلیمی کام پوری دلجمی سے کر رہا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا فرماتی رہا کریں۔ ابا جان کی خدمت میں سلام، آپ کا فرمانبردار بیٹا الف بے جیم۔ سلام بیٹا، ابا جان کی خدمت میں سلام ایک لائن میں آئے گا، اس کے بعد نیکسٹ لائن میں آپ کا فرمانبردار بیٹا آئے گا۔ میرے پاس پیج شارٹ تھا، پیج میں اسپیس نہیں تھی، تو اس لیے میرا تھوڑا سا قریب ہو گیا۔ آپ کا نیکسٹ لائن میں آئے گا آپ کا فرمانبردار بیٹا، آگے کوما اور الف بے جیم۔ یہ تھا ہمارا خط۔ آپ نے اردو بی کی کاپی پہ یہ کرنا ہے، اردو الف کی کاپی پہ یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا خط ہم انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ ہم نے آج اس پورے چیپٹر کی جتنی بھی ایکسرسائز تھی وہ کر لی۔ ایک بار ذرا صفحہ نمبر 16 پہ آ جائیں واپس۔ صفحہ نمبر 16 پر آپ کے پاس ایک سرگرمی ہے، ایک ڈائری بنائیے۔ کسی پرانی کاپی یا ڈائری کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نئی لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی پرانی کاپی پڑی ہے تو اس کو استعمال کر لیں۔ پہلے صفحے پر ایمرجنسی نمبر لکھیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ مدد طلب کر سکیں۔ آپ نے سب سے پہلا جو صفحہ ہوگا اس میں تمام ایمرجنسی نمبر لکھنے ہیں۔ ایمرجنسی نمبر میں آپ کو اپنے ماں باپ کے نمبر بھی لکھنے چاہیے، گھر والوں کے نمبر بھی لکھنے چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کہیں باہر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ ڈائری آپ کے پاس ہو تو آپ کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ یہ نمبر کسی کارڈ پر لکھ کر کسی نمایاں جگہ پر بھی لگا دیجیے۔ روزانہ کی جانے والی نیکیوں کو دن کے آخر میں لکھ لیجیے۔ اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ ایک ڈائری بنانی ہے، سب سے پہلے صفحے پر ایمرجنسی نمبر لکھنے ہیں اور اس کے بعد آگے روزانہ کے حساب سے روزانہ کی جانے والی نیکیوں کو جب دن ختم ہو تو سونے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ روزانہ آج آپ نے کون کون سی نیکی کی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان نیکیوں کو کرنا یاد رکھیں اور اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ ان نیکیوں کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک ڈائری بنانی ہے، پہلے صفحے پر ایمرجنسی نمبر لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد روزانہ کے حساب سے آپ نے روزانہ جو بھی نیکی کی ہے رات سونے سے پہلے لکھنا ہے کہ آج آپ نے کون کون سی نیکی کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے رات کو روزانہ اللہ کا شکر ادا کر کے سونا ہے کہ اللہ نے آپ کو ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق دی۔ کوئی نیا کام جو آپ نے سیکھا ہو یا سیکھنے کا ارادہ ہو وہ لکھیے۔ اسی طرح روزانہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں، کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھیں اور پھر اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ آج آپ نے کیا نئی بات سیکھی۔ ابتدائی طبی امداد کا کوئی طریقہ جو آپ نے سیکھا ہو وہ لکھیے۔ اگر آپ کو کسی سے ایسا آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ ابتدائی طبی امداد میں کس طرح کے طریقہ، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ بھی ضرور لکھیے۔ اس سلسلے میں آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ ابتدائی طبی امداد کیسے دیتے ہیں اور پھر اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ پہلے صفحے پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ایمرجنسی نمبرز، فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس، اسپتال یا قریبی رشتہ دار۔
پھر اس کے بعد آئندہ روزانہ کے حساب سے آپ نے 2 چیزیں لکھنی ہیں. ایک ہے آج کی نیکی یا نیکیاں, اور پھر لکھنا ہے کہ آج میں نے کیا سیکھا. تاریخ بھی لکھنی ہے, مثلا آپ یہاں پہ دیکھیں آج میں نے سوئی دھاگے سے اپنی قمیض کا ٹوٹا بٹن خود ٹانک لیا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ نے اگلے دن جو نیا ہنر کوئی سیکھا ہوگا تو وہ لکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نیٹ کاپی پہ آپ نے کام نہیں کرنا, یہ آپ کا رف کاپی کا کام ہے. یہ آپ ضرور کیجیے گا, یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا کام صاف ستھرا کیجیے گا. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.